آج کی ہماری ویڈیو جناب ام فروا پر ہے۔ جناب ام فروا کا اصل نام کیا ہے اور جناب ام فروا آل محمد کے گھرانے میں کیسے آئی؟ ملک آذربائیجان کا بادشاہ تھا جس کا نام فضل بن عامر تھا۔ اس بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ 7 بیٹیوں کے بعد اللہ نے اسے ایک بیٹا دیا۔ اب پورے ملک آذربائیجان میں جشن منایا گیا کہ ہمارے بادشاہ کے گھر میں بیٹا ہوا ہے۔ اب وہ بیٹا جوان ہوا تو اس نے ایک دن اپنے باپ سے کہا کہ بابا جان، میں شکار پر جانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا بیٹا، اپنا ملک ہے، اپنا جنگل ہے، گھوڑے اور فوج ساتھ لے جاؤ۔ اب بادشاہ کا بیٹا جنگل میں جاتا ہے، شکار کے لیے ایک ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑاتا ہے، گھوڑے سے گرتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ فوج اس کی لاش اٹھا کر بادشاہ کے محل میں لے آئی۔ دربار میں بادشاہ نے بیٹے کی لاش کو دیکھا تو غش میں آ کر گر گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا اور پوچھا اسے کیا ہوا ہے، فوج نے بتایا یہ گھوڑے سے گر کے مر گیا ہے۔ لوگوں نے کہا بادشاہ، اللہ کی رضا ہے، جس نے دیا تھا اس نے واپس لے لیا۔ بادشاہ نے کہا اس کو نہ تو غسل دینا ہے نہ تو دفنانا ہے، اور کوئی ایسا حکیم، کوئی ایسا طبیب تلاش کرو جو اس کو زندہ کرے۔ لوگوں نے کہا بادشاہ، علاج مرض کا ہوتا ہے، موت کا نہیں۔ بادشاہ نے کہا موت بھی تو ایک مرض ہے، اس کا بھی علاج ہو سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی طبیب تو ایسا ہوگا جو موت کا بھی علاج کرتا ہوگا۔ اب اس دربار میں ایک شیعہ وزیر بیٹھا تھا۔ وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، میں ایک ایسے حکیم، میں ایک ایسے طبیب کو جانتا ہوں جو موت کا بھی علاج کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ کون ہے؟ وزیر نے کہا کہ 38 ہجری کو میں نے کوفے کے منبر پر ایک شخص کو سنا تھا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میں مرد کو عورت، عورت کو مرد کر سکتا ہوں، میں مردے کو زندہ کر دوں، میں زندہ کو مردہ کر دوں۔ بادشاہ نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ وزیر نے کہا علی ابن ابو طالب۔ بادشاہ نے کہا جاؤ اس حکیم کو بلا کر لاؤ۔ وزیر نے کہا بادشاہ، وہ تو 40 ہجری کو مسجد کوفہ میں شہید ہو گئے۔ بادشاہ کے دل سے ایک ہائے نکلی اور کہا تو پھر تو نے کیوں بتایا جب وہ شہید ہو گئے؟ وزیر نے کہا اس کی دستار کا وارث اس دنیا میں موجود ہے، اس کا بھی یہی دعویٰ ہے، اس کا نام حسن بن علی ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ کہاں ہے؟ وزیر نے کہا کہ وہ مدینے میں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے حسن بن علی کو یہاں لے کر آؤ۔ وزیر کہتا ہے بادشاہ، آپ صرف اس ملک آذربائیجان کے بادشاہ ہیں، لیکن وہ حسن پوری کائنات کے بادشاہ ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہاں بلائیں۔ اب بادشاہ نے تلوار نیام سے نکال کر وزیر کی گردن پہ رکھ دی۔ بادشاہ نے کہا نہ میں جاؤں گا نہ میرے بیٹے کی میت جائے گی۔ حسن کو
یہاں تم خود لے کر آؤ۔ اگر حسن نہ آئے تو یہاں ایک نہیں 2 قبریں بنیں گی، ایک میرے بیٹے کی اور ایک تیری۔ اب وزیر گھوڑے پر بیٹھ کر مدینے کی طرف جاتا ہے۔ گرمی کی وجہ سے اس کا گھوڑا راستے میں ہی مر جاتا ہے۔ گھوڑے کے مرنے کے بعد یہ خود پیدل چلتا ہے۔ جس گرمی کو گھوڑا برداشت نہیں کر پایا وہ گرمی یہ کیسے برداشت کرتا؟ بس تھوڑا سا پیدل چلتا ہے اور یہ گر جاتا ہے، عنقریب مرنے والا ہوتا ہے۔ اب یہ وزیر دل سے پکارتا ہے، یا ابن رسول اللہ، امام حسن علیہ السلام میری مدد کرو۔ اچانک روشنی ہی روشنی چھا گئی، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہے۔ سامنے دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام تھے۔ امام حسن علیہ السلام نے اسے اٹھایا اور فرمایا، مجھے یاد کیا ہے؟ وزیر نے کہا، مولا آپ میرے ساتھ چلیں، آپ نہ گئے تو بادشاہ مجھے قتل کر دے گا۔ مولا حسن علیہ السلام معجزے کے ساتھ آذربائیجان آئے۔ دربار میں مولا حسن علیہ السلام داخل ہوئے تو سب احترام میں کھڑے ہو گئے۔ مولا حسن علیہ السلام کو بٹھایا گیا۔ بادشاہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے، مولا اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹیوں کے بعد یہ بیٹا دیا ہے، آپ اسے زندہ کر دیں۔ مولا حسن علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگی، اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد کا، میرے بابا کے حق کا، اس کے بیٹے کو زندہ کر دے۔ ابھی امام کی دعا مکمل نہیں ہوئی کہ بادشاہ کا بیٹا زندہ ہو گیا۔ بادشاہ کا بیٹا اٹھا اور سیدھا امام کے قدموں میں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ بیٹا پہلے مجھے تو ملو۔ بیٹا کہتا ہے پہلے اس کو تو ملوں جس نے مجھے زندہ کیا ہے۔ کہتا ہے بابا جان، جب میں مر گیا تھا تو ملکن موت میری روح قبض کر کے جا رہا تھا، تو اس نے ملکن موت سے میری روح واپس لے کر میرے جسم میں ڈال دی۔ بادشاہ نے جب بیٹے سے یہ سب سنا تو مولا حسن علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا اور عرض کی کہ میرا بیٹا جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے؟ مولا حسن علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بے شک۔ اب بادشاہ کہتا ہے کہ مولا آج رات آپ ہمارے مہمان رہیں۔ امام حسن علیہ السلام رات وہاں رکے۔ صبح کی نماز کے بعد بادشاہ کہتا ہے کہ مولا یہ ملک آذربائیجان میں اگر آپ کی جوتی کی نوک پر بھی رکھوں یہ آپ کی جوتی کی توہین ہے۔ مولا آپ نے میرا بہت بڑا کام کیا ہے۔ مولا میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، آپ قبول کریں۔ مولا جس کو آپ نے زندہ کیا ہے یہ 7 بہنوں کا ایک بھائی ہے، اور میری بڑی بیٹی جس کا نام رملہ ہے، مولا میں اس کو آپ کی کنیزی میں دینا چاہتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام نے بادشاہ فضل بن عامر پہ کرم کیا اور فرمایا ٹھیک ہے۔ وہاں امام حسن علیہ السلام نے جناب رملہ سے عقد کیا اور جناب رملہ کو لے کر مدینے آ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ نے ان میں سے ایک بیٹی عطا کی
جس کا نام امام حسن علیہ السلام نے فروا رکھا۔ اس بیٹی سے جناب رملہ کی کنیت ام فروا ہو گئی، یعنی فروا کی ماں جناب رملہ سے ام فروا ہو گئی۔ اور یہ تھی ہسٹری جناب ام فروا کی کہ جناب ام فروا ملک آذربائیجان کے بادشاہ کی بیٹی تھی، اور ان کا پہلے نام رملہ تھا۔ جب ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا کی تو ان کی کنیت ام فروا کے نام سے مشہور ہوئی، اور آج دنیا انہیں ام فروا کہتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ من كنت مولا